اور دنیا اہل سنت کے قائد حضرت قائد اہل سنت قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، رمضان شریف سے پہلے میری ملاقات ہوئی ان سے، کچھ شعبان المعظم کے آخری ایام تھے، سرائے عالمگیر میں ایک جلسہ تھا، جلسہ دستار فضیلت مدرسے کا سالانہ جلسہ تھا، میں نے اس کے لیے ٹائم لے کے دیا تھا، میں بھی وہاں حاضر تھا۔ تو سلام اب وہاں جب ہم فارغ ہو گئے جلسے سے تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے پوچھا کہ آپ برطانیہ کب جا رہے ہیں، کیونکہ میں رمضان شریف قرآن پاک وہاں سناتا تھا۔ میں نے کہا جی کل یا پرسوں کا کچھ کہا، تو فرمانے لگے میرے لیے بھی دعا کریں، مجھے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اینجیو پلاسٹی کرواؤ، تو میرے لیے دعا کریں کہ میرا رمضان خیریت سے گزر جائے۔ یہ ان کی شفقت تھی، بعض دفعہ اپنے چھوٹوں کو عزت دینے کے لیے یہ ارشاد فرماتے تھے، وہ گرنا کہاں میں اور کہاں وہ۔ واپس میں آیا تو رشید صاحب نے مجھے بتایا کہ حضرت صاحب رات حیدرآباد میں تھے، واپس میں وایا کراچی آیا، 2003 کی بات، تو آیا اسی نیت سے کہ وہاں حضرت کی زیارت بھی کریں گے اور آگے لاہور کی فلائٹ لے کے لاہور چلے جائیں گے۔ ان دنوں ویسے ڈائریکٹ فلائٹیں تو شروع ہو گئی تھیں لاہور کی۔ تو میں صبح کسیری کے وقت کراچی ایئرپورٹ پہ اترا تو سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ میں نے حضرت کو فون کیا کہ اگر آپ ایزی ہیں، آرام نہیں فرما رہے، تو میں زیارت کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ تو ارشاد فرمایا کہ آپ تشریف لائیے، میں بیٹھا ہوں، آپ آ جائیے۔ تو میں نماز فجر کی وہاں ایئرپورٹ پہ پڑھ کے وہاں سے ٹیکسی لی اور حضرت کے گھر حاضر ہو گیا۔ تو حضرت صاحب قرآن پاک کا دور فرما رہے تھے، رمضان گزر گیا، یہ تقریباً 4-5 شوال کی بات ہوگی۔ میں نے پوچھا حضرت طبیعت کیسی، صحت مبارک کیسی؟ تو فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے رمضان المبارک میں قرآن سنا لیا ہے۔ میں نے پھر پوچھا آپ کو رات سنا بخار تھا، طبیعت کیسی؟ پھر ارشاد فرمایا اللہ کا شکر ہے قرآن سنا لیا۔ تو ان کا وصال مبارک اسی سال 16 شوال المکرم کو حضور نے فرمایا شوال بھی اس لحاظ سے مومن کے لیے بہت خوب مہینہ ہے کہ سارے گناہ معاف کروانے کے لیے رمضان میں نمازیں، روزے، صدقہ و خیرات، ذکر اذکار، اور اگر کسی کو رمضان کے بعد بلاوا آ جائے تو وہ خوش نصیب ہے۔ رمضان ان کا خیریت سے گزر گیا، اور جو دن ڈاکٹروں نے انہیں دیے تھے اینجیو پلاسٹی کے لیے، وہ آنے سے پہلے ہی وہ اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ تو آنے والا جمعہ ان کا عرس مبارک ہے کراچی میں، تو میں ہر سال اس مہینے کچھ نہ کچھ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ اس کا حق تو ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، انہوں نے جو خدمت کی اسلام کی، ایسی سنگلاخ زمینیں جہاں اسلام کا نام و نشان نہیں تھا، خاص کر جنوبی افریقہ کے بہت سارے مختلف ممالک، یوگنڈا اور پتہ نہیں کیا کیا نام ارشاد فرمایا کرتے تھے، ان میں جا کے سال میں کئی دفعہ جانا اور جا کے محنت کرنا، محنت کر کے الحمدللہ وہاں اسلام پھیلایا۔ جب یہ قادیانیوں کا مسئلہ کھڑا ہوا تو قادیانیوں کے مسئلے میں بھی سب سے پیش جو ہستی تھی وہ مولانا شاہ احمد نورانی تھے۔ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے۔ ذرا تھوڑا سا کان کھول کے سنیں، حضرت
مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے، عالم باعمل تھے، ولی کامل تھے، جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ تھے، ورلڈ اسلامک مشن جو اس وقت 74 ممالک میں تنظیم تھی اس کے چیئرمین تھے، اور قومی اسمبلی کے ممبر بھی تھے۔ یہ ان درویشوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں حضرت صاحب علماء کا کیا کام ہے سیاست میں، علماء کو نام ہی نہیں لینا چاہیے سیاست کا۔ او ہو ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، دہرا کے عرض کر رہا ہوں۔ مولانا شاہ احمد نورانی جن کی کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی تھی، اونچی کہہ لیں، سارا سال کبھی قرآن کی تلاوت قضا نہیں، سارا سال دور جاری رہتا تھا۔ میں نے ان کے ساتھ سفر کر کے دیکھے، رات 2 بجے ہم سوئے یا سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں گئے، گھر والوں نے میزبان نے پوچھا حضرت ناشتہ کیا کریں گے؟ فرمایا تہجد کے وقت 1 کپ چائے کا اور شہد لے آئیں تھوڑا سا۔ یہ معمول تھا، یعنی اگر آدھا گھنٹہ ملا ہے تب بھی اٹھ گئے ہیں، گھنٹہ ملا ہے تب بھی اٹھ گئے ہیں۔ تہجد معمول تھا، پھر فجر پڑھ کے تھوڑی دیر آرام کرنا۔ ساری زندگی جس شخص نے کچھ 66 کے قریب یا 65 کے قریب قرآن پاک نماز تراویح میں مصلی سنائے، ایک قرآن پاک مسجد میں، 2 بلکہ ایک مسجد میں آدھی تراویحاں، ایک دوسری مسجد میں، اور تہجد کے وقت گھر میں نماز تہجد میں اپنی والدہ کو قرآن سناتے تھے۔ یہ تھے پاکستان کے سیاستدان۔ کیوں جی؟ کاش اگر کوئی سیاستدان یہاں میری بات سن لے یوٹیوب پہ تو اسے شرم آ جائے۔ یہ تھے سیاستدان، بااصول، دیانتدار، متقی، پرہیزگار، اپنے وطن سے ٹوٹ کے محبت کرنے والے۔ کبھی سفر میں ان کے ساتھ راوی سے گزرنا، اگر دریا میں پانی ہے تو دیکھ کے خوش ہونا اور کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے ہمارے دریاؤں میں پانی ہے، ہریالی دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ ہمارے ملک کی زمین بڑی زرخیز ہے اور ہریالی ہے۔ کبھی کبھی سیالکوٹ جانا ہوتا تھا تو وہاں چونکہ بہت نئی فیکٹریاں بن گئی تھی بڑی بڑی، اور باہر پورا شیشہ لگا ہوا تھا، خوبصورت فیکٹریاں، انہیں دیکھ کے خوش ہونا کہ اللہ کا شکر ہے ہمارا ملک صنعت میں بھی ترقی کر رہا ہے۔ اب سیاستدان وہ ہے جو خود ترقی کر رہا ہے، جو 4تھی بار وزیر اعظم، کوئی 3ری بار صدر، کسی کا بھائی وزیر اعظم، بیٹی وزیر اعلیٰ، ساری فیملی MNA، باقی MPA اور سارے بڑے بڑے عہدے، وہ کہتے ہیں ہم کامیاب سیاستدان ہیں۔ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ قومی اسمبلی کے ممبر رہے، سینٹ میں قائد حزب اختلاف رہے، 1974 میں ڈپٹی اپنے پارلیمانی پارٹی کے جمعیت علماء پاکستان کے چیئرمین تھے اور متحدہ اپوزیشن کے سیکرٹری تھے۔ کوئی ایک فرد بھی ان کے گھر کا کسی سرکاری عہدے پہ نہیں تھا۔ جو پلاٹ اور لگژری گاڑیاں منگوانے کی MNAs اور سینیٹر کو اجازت تھی کہ باہر سے منگوا لیں، اسلام آباد میں کوئی 2 پلاٹ لے لیں، مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی دستبردار ہوگا۔ نہ کوئی سرکاری پلاٹ سستے داموں ملتا تھا، ان کا استحقاق تھا، اور اس وقت چند ہزار روپوں میں ملتا تھا پلاٹ وہاں اسلام آباد میں، آج وہ کروڑوں روپے کا ہے۔ مولانا نے وہ بھی نہیں لیا ساری زندگی، دامن جھاڑ کے صاف ستھرا اسی طرح کہ کوئی داغ اور دھبا نہیں آنے دیا، اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ کیوں جی؟ ہمارا فخر ہے، یہ ہمارے قائد تھے۔ آج کئی پارٹیوں کے لیڈروں کو بچہ چور 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 کہتا ہے۔ جن 2 پارٹیوں کو پاکستان میں حکومت سپرد کی ہمارے چودھری صاحبان نے لا کے مقدموں سے بری کروا کے، بچے کی زبان پہ لوگ دیکھ کے نعرے لگاتے ہیں چور جا رہا ہے، لیکن ان کو بھی کوئی شرم نہیں ہے اور ان کا ساتھ دینے والوں کو بھی کوئی شرم نہیں۔
ان کو آپ 10ویں بار بھی لے آئیں، ان کی نسلوں کو لے آئیں، پاکستان آگے گیا یا پیچھے گیا؟ بولیں تو صحیح۔ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ جو بلوچستان کے حالات ہیں، کبھی آپ نے ایسا سنا تھا کہ ہمارے ملک سے ڈرون اڑے اور اپنے شہریوں پہ حملہ کرے؟ مردان میں ڈرون مارا جس میں مزدور مرے، جن کو خواجہ آصف اور فلاں فلاں دہشت گرد کہہ رہے ہیں، وہاں کسی نے کہا ہم قرآن رکھ دیتے ہیں، آ کے 9 کے 9 میں سے وہ ایک بھی دہشت گرد ثابت کر دو۔ تو ملک کدھر جا رہا ہے؟ کیوں جا رہا ہے؟ ہم نے دیانتدار قیادت کا ساتھ نہیں دیا۔ کاش اس وقت جب یہ قوم پاگل ہوئی تھی پیپل پارٹی اور نون لیگ کے چکر میں، کوئی ان کی مخالفت میں ان کے ساتھ تھا، کوئی ان کے ساتھ تھا، اس وقت یہ مولانا شاہ نورانی کی بات سن لیتے، اس وقت یہ مجاہد ملت مولانا عبدالستار نیازی کی بات سن لیتے، اس وقت یہ ولی کامل غزالی زمان راضی دوراں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن لیتے۔